مسعود عبداللہ بن مبارک فرمانے نے ماسی دی گل سن کے میں درمیانی چال چلنی شروع کی تھی فرمانے نے شیر میں چھٹے کوئی نہ پر ہولی ہولی میں پڑھتا جانے فرمانے نے میں شیر پڑھتا جانا عربی وچ شیر پڑھتا جانے فرمانے نے جب ماسی بھی پھر ہے عبداللہ نے توڑ کے درمیانی کر رہی ہے پر شیر نہیں چھٹے فرمانے نے ماسی نے پھر میں سمجھان واسطے اللہ علی ہے فتدہ پڑھ رہی کہ لابدہ قرآن پڑھ فرمانے نے جب ماسی نے قرآن پڑھ فرمانے نے میں کہا غلط ہے ماسی ٹھیک قرآن دیا ہے سن کے نا میں بھی سورۃ یاسین شروع کر دیتا ساری عبداللہ بن مبارک فرمانے نے فرمانے نے میں بھی پڑھا جا رہا ہوں یاسین فرمانے نے واگ رکھ کے ٹوڑا سا پہ موٹے تھے ٹوڑے میں کیا میں مکے گا کوئی مائی نہ گل کرنی چاہیے پھر مکے گا کوئی ماسی نہ گل ہی کرنی چاہیے فرمانے نے میں کیا جیڑے سوچا اینا صبر کر گیا مائی میری بولی تے بولی نہیں ہر گل کا جواب رب دا قرآن پڑھ کے دیتا چلو ہن کوئی یہ سوال کر کے ماسی قرآن نہ پڑھے میری بولی گل کرے آپ فرمانے نے میں کہا ماسی جی تھوڑا قبیلہ کے قرآن پڑھ کے دی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا انہاں گلاں دے پیچھے کیوں پے جدا پتہ لگ جائے تانوں پھر فرمایا میں کیا ماسی دی غلطی ہو گئی ایک باری معافی دے دیو تے ماسی یہ نہیں کہا چل اٹس اوکے اے نہیں کہا اٹس اوکے دین واسطے بنا پتہ قرآن پڑھیا قرآن پڑھ کے دی لا تسریب علیکم الجو کر دیا فرمانے نے جنہوں کافرہ سامنے ماسی آ گیا ماسی ایک اس کافرے میں میرا کوئی رشتہ نہیں میں کیا اگے ہر گل کا جواب مائی رب کا قرآن پڑھ کے دیتا ہی ہن رب کا قرآن پہ نہیں نہ پڑھے گی فرمانے آکھیا مائی دس اس کافرے تیرا کوئی رشتہ دار ہے فرمانے میں نے اس سوال تا کیتا کہ ہن دے آکھے گی میرے پتر بھی موجود ہے میرا ماما بھی موجود ہے میرا چاچا تے تایا بھی موجود ہے پر فرمانے میں حیران ہویا جب میں مائی کو پوچھا میں قرآن پڑھ کے دیتا ہے مائی بول کے دی المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا میں عبداللہ مینوں پوچھنی ہے اس قابل میں تیرا کوئی ہے میں سن لے اس قابل میں میرا مال بھی موجود ہے فرمایا کیا ماسی یہ تو پتہ لگ قافلے وچ نے پر مائی اے دس میں کیا ہوں تے آکھے گی نا فرمانے نے جب میں سوال پڑھ کے دیتا ہے مائی بول کے دی وعلامات وبالنجم هم يهتدون ترقی کے جا کے فرمانے نے میں کیا ماسی پر ایک دس کہ پترا دن
نظرن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میں کیا ماسی دا تیرے پتران دے نام کی نے؟ مائی نے 4 آیتاں پڑھ گیا کہ ایک دا نام ابراہیمی، دوجہ دا نام موسیٰ، تیسرے دا نام یحییٰ، چوتھے پتر دا نام محمد ہے۔ فرمانے نے میں کیا بھائی عبداللہ ماسی جیت گئی تو ان چوپی کر جاتے بہتر ہے، مائی تیری بولی کوئی نہیں جواب دینا۔ فرمانے نے میں سواری میں اتفا سے بٹھایا، بٹھا کے نا میں کہا لو ماسی جی تسی بھو قافلے دیکھ والا، میں کہا او قافلے آلے ہو وہ تو آلے کوئی کی میرا نام تو آلے جو خیر ہے۔ فرمانے نے میں کہا او مائی نو سنیان دے ہو میں ساڑی اماں جی نے ساڑی واللہ صاحبہ۔ فرمانے نے میں کہا جاؤ ہاں کہ نام سنکا ماں نے سلام کا جواب پھر ہوئے قرآن لگا سواری کو مائی نے اتارے نا۔ فرمانے نے میں سمجھ ہوتا سا کہ مائی پترہ ملنا وے کہ ہونی دنوں لے کے آیا ہے سواری کے بھاگے آپ پہلے مائی دا دل کی تھا کہ انہوں کو دینا چاہیے تو مائی نے لیا کہ ابراہیم انہیں نہیں آکھیا مائی نے ایک گاللہ کھڑا سے بھی رابطہ قرآن پڑھے قرآن پڑھے کون بھی کوئی حضرت صاحب آکے نہیں ہے قرآن نہیں پڑھ دے رب کعبہ دی عزت رابطہ قرآن پڑھنا جاننا ہوئے جو عبداللہ بن عمر فرمانے مائی نے اپنے پترہ والوں میں کیا ہے دیکھ کے رب دا قرآن پڑھ کے آنی ہے کیا ابا کس تسجر ہو ان خیر من استسجر تلقبی الامین۔ پترہ اے بندہ بڑا قوت والا ہے بڑا امین بندہ ہے ایڈی دوروں میں لے کیا ہے پتروں انہوں کو اجرت نہیں دیو۔ فرمانے نے جلا مائی نے قرآن بھی آیت پڑھی ابراہیم انہوں نے پتر میں اشرفیاں دی تھیلی میں نے اگے رکھ دی تھی۔ فرمانے نے جلو اشرفیاں دی تھیلی بھی رکھی ہے کہ نال کھانا بھی رکھ دیتا ہے۔ فرمانے نے کھانا بھی سامنے میں اشرفیاں دی تھیلی بھی سامنے میں میں ایک نظر کھانے تے اشرفیاں والا بیٹھے ہے یا دوسری نظر عبداللہ فرمانے نے میں ابراہیم والا بیٹھے ہے کہ مائی نے سمجھے ہیں شاید پیسے تھوڑے نے ٹاپت پڑے تیرے دنوں بیٹھ دے پیا اور مائی پھر بول کے اپنے پترانوں رب دا قرآن پڑھ کے آنی ہے واللہ یضاعف لمن یشاء۔ مقصد کی ہے پتروں انہوں کچھ ہور دیو ایدے بدھاؤ پیسے۔ فرمانے نے دوسری سفیاں دی تھیلی بھی لے کے رکھی۔ فرمانے نے کھانا جدو چوک کے میرے اگے کیتا ہے فرمانے نے کھانا میرے سامنے پہ ہے کہ مائی ہون جدو میرے اگے کھانا پیا بیٹھیا کہ مائی بول گیا بھی ہے بولو واشربوا حنیّا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ تو میرے نا پیچھے ٹائم بڑا سونا گزارے ہے اے کھانا پہ کھا ہون عبداللہ بن مبارک دا جواب سننا۔ فرماندے جدو کھانا میرے کے انج پیا فرماندے نے میں کھانا چوکے نا انج تھوڑا جا پرا کر دیتا پارا کیتا نا ابراہیم ایک کہندا ہے کھانا مارا ہے اندر میں کہا نہیں پیسے تھوڑے نہیں تے جناب پھر کیوں نہیں کھاندے پیسے بھی پرا کر دیتے جے کھانا بھی پرا وجہ کیوں نہیں لیں گے سننا یاروں ساری تقریر او دا مزہ ایک پاس ہے اب ہوں جڑے چند جملے میں دینا دا مزہ ایک پاس ہے توجہ نہ سننا۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے ہیں جدو میں پیسے چوکے سینٹ پہ کیتے نے کھانا چوکے سینٹ پہ رکھے ابراہیم آکھن لگا اے عبداللہ کھاندہ کیوں نہیں؟ فرمانے نے میں آکھے یارو اور میں کھانے کی ضرورت کوئی نہیں کھانا بھی میرے کل موجود ہے پیسے بھی اللہ نے میں بڑے دیتے رہے میں مالدار بندہ ہاں کوئی بھکھا منگا نہیں ہاں اللہ نے میں بڑا دیتا ہے۔ فرمانے نے دس پھر ہون کی جانا ہے عبداللہ بن مبارک فرمانے میں آکھا یارو پیسے کی ضرورت کوئی نہیں کھانا نہیں چاہیے بس میں اتنا کسو ایسا مائی نال میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا وہاں میں مائی کا چیرا سوال بھی کیتا ہے مائی نے
پیسے نہیں چاہیے کھانا نہیں چاہیے کیوں نہیں چاہیے ہمارے اس واسطے بھوکا لگا نہیں انہوں مدینے والی سرکار بڑا دیتا ہے آپ کے میں جتنا دیا سرکار میں مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہن جانا کی ہے عبداللہ بن مبارک فرمانے میں کھا یارو پیسے نہیں چاہیے کھانا نہیں چاہیے بس مینوں اے دسو اے گل گل تے اے رب دا قرآن پڑھنے والی مائی دسو اس مائی دا نام کی ہے جدوں آپ نے نام پوچھے ابراہیم بول کے آکھن لگے اوے عبداللہ او تم چند کلومیٹر دا فاصلہ طے کر کے پریشان ہو گئے ہیں کہ ساڈی ماں گل گل تے رب دا قرآن پڑھ لیے ساڈا بھی حوصلہ ویکھ 1 2 3 4 5 دن نہیں سانو 40 سال ہو گئے نے اج تک ساڈی ماں نے سارے نال جدوں گل کیتی ہے رب دا قرآن پڑھ کے کیتی واہ 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 کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عالم دین سے توجہ تو انہوں پھر بھی خیال نہیں آیا پھر بھی سٹیج آ رہے ہیں تو میرے بیٹی پراسا نہ ہونا کبھی کدھر جی نہ بندہ مک جائے چلو تھوڑا جا ساہ کھڑا دیں تو آٹے ماشاءاللہ لنگر تو 3 پلیٹا کھا کے آئے ہو کہ کوئی پورے مجمع میں کوئی بندہ ہے جہاں دل بھی ٹھیک ہوگا کہ گردے بھی پھیپھڑے ٹھیک ہو کھڑا ہو کے نعرہ مارے تو پتہ لگے بھی سرکار کے غلام بیٹھے کوئی ہے مجمع میں ایک باری بولو دے ہم سبحان اللہ پتہ لگا نا ہم سرکار دے غلام بیٹھے نے تو ذکر کے ایک باری ہاتھ ہو گیا تھوڑا سبحان اللہ ہر باری ایک باری محبت میں سبحان اللہ عبداللہ بن عمر فرمانے میں کیا یاد دسو اس مائی دا نام کی ہے ہن توجہ دے نال جملہ سنا فرمانے جدوں میں کیا دسو اس مائی دا نام کی ہے ابراہیم بول کے آکھن لگے اے عبداللہ 10 وجہ کی ہے فرمانے میں پوچھنا چاہنا ہوں اسماعیل کا نام کی ہے ابراہیم بول کے آکھن لگا عبداللہ اگر اسماعیل کا نام پوچھ نہیں اگر میرا ہاتھ بن رہے سر جھکا رہے اور میں نے ہاتھ بن کے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا میں کہ 10 آکھن لگا اے 10 مولا علی کا نام سنے 10 مولا علی کا نام تساں بھی سنیا مولا علی کا نام ایک باری آکھو ہاں مولا بولو مولا بولو مولا سارے بولو مولا پھر بولو ہاتھ چکے بولو مولا بولو مولا بڑا مجھے یاد ہے کہ دور منڈی بہت دین دے علاقے ایک پنڈ سی حاضری واسطے گیا میں جدو ذکر مولا علی شروع کیتا نا تو ایک بندہ میں روچ کے نا میرے کانے جاندے نہ کر اللہ نہ میں کہنسی میں کہا جناب کیوں نہ کرنا آکھن لگا جناب انہوں نے تقویت ہوئی انہوں نے تقویت مل دی میں کہا صدقے جاما تیری سوچ دے آندھا کی ہوئے میں کہا مولا علی دا ذکر آوے تو تم آنا ہے انہوں دا کام ہے اے انہوں کرنا ہے
ابو بکر صدیق عمر بن خطاب تے عثمان غنی تو دے دیتے دوسرے آنو تیرے کو کی ہے تو کی کرنا ہے تو صرف اپنے نعرے لوڑ واسطے میں کہا رب کعبہ دی عزت دی قسم اسیاں سنی 2 نمبر نہیں 1 نمبر سنی اور بولو جو 1 نمبر سنی آچو کیا کر رہے بڑھ سبحان اللہ میں کہا اسیاں سنی پھر 2-3 نمبر نہیں اسی الحمدللہ 1 نمبر سنیاں اللہ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دے منن والے سنیاں 1 نمبر سنی ماں کیا دسنا چاہنے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے نبی دے گھر والے دی گل آوے تاوی ٹنکے دی چوٹ تے ذکر کری ہے کہ نبی دے گھر والے دی گل آوے تاوی ٹنکے دی چوٹ تے ذکر کری ہے تکبیر کی نام ہے مولا سارے بولو مولا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ جامع ترمذی کی حدیث پاک منوں دے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فضاحت دور مبارک ہے جب مومن تے منافق جو ونڈ کرنی مسی ذکر علی چھیڑ دے وچ ایک بندہ دا جی وہ کیویں ونڈ کیویں ہوندی سی میں کہا ذکر علی سن کے جے تے ایتھے لوڈ شیڈنگ ہو جاندی سی کیا بات ہے 75 کو وٹ پے جانے میں کہا جے تے لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو سمجھو وہ ہی ہے جب ذکر علی سن کے 1000 وار دا بلب بل جائے نہیں بول رہا محبت رسولی بول میں کیا سمیح بولی سمن بولا علی مولا علی مولا سمیح بولی سمن بولا علی مولا مولا علی پاک نو منن والے ہونا تے ایک باری ہاتھ چک کے ذرا مولا علی دا نام میرے کے چلو جے اے تھوڑا جلدی کرو اوکھا لگدا تے 100 کی سر دے وچ پڑھ لینے آ اسی آنے اہل نظر دی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر دی ماشاءاللہ خارجی بھی نہیں ذکر سارے دا کریا کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سارا ذکر کریا کرو پتہ لگے سارے نو منن والے بیٹھے ہوئے عبداللہ بن مبارک فرمانے نے میں کیا دسو اسماعیل دا نام کی ہے ابراہیم بول کے اکھن لگے مولا علی دا نام سنی توجہ میری طرف رکھنا بھائی جی بہ جاؤ تھوڑی مہربانی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بہ جاؤ ہوں میری اگن والی تقریر والی مک چلی ہوں جو علامہ قاضی صاحب آن کے پھر اگے کے کر رہے ایک باری سبحان اللہ آخر ذرا پیار دینا ابراہیم بول کے آخر لگے مولا علی دا نام سنی فرمایا میں نے بالکل سنی ہے آخر لگا کہ تم مولا علی دا نام جان ہے کہ تم میری بھی جان رہے گا مولا علی دے گھر کے اندر کے نکرانی نہیں ہے تیری حسنین
دی کوتری نو مالکا جے اینو علم دیتا ہے کہ نبی دی دھی زہرا نو کنا کو علم دیتا ہے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جدو مائی کا تعارف ہو گیا نا دس سکتا کہ حضرت بی بی فضا دی نواسی جدا نام بی بی مسکا ہے فرماتے ہیں میں آگے ہو کے سلام کر کے نا میں کہا ماسی جی تو میرے ہاتھ دعا ہی کر چھڑو کی کر چھڑو دعا ہی کر چھڑو فرماتے ہیں میں کہا دعا کر چھڑو مائی نے دعا بھی رب دا قرآن پڑھے کے پھر بھی فرماتے ہیں کہ میں نا پھر بھی رہا نہ گیا میں کہا کوئی ہوں جان دیا انجھے دا سوال کر لیں ہوں تے قرآن نہ پڑھے ہوں تے میری بولی جی گل کر چھڑے توجہ ایسا رہے اجے ہے کو مننے کو گھنٹے نہیں آتا اور پیچھے پہیں راستے نہیں سبحان اللہ دیا خدا پیار دینا عبداللہ بن مبارک فرمانے میں کیا ماشی جی میں تھوڑے نال اتنا لمبا سفر کیتا ہے جڑا بھی سوال تھوڑے تو کیتا ہے تسی اودا جواب رب دا قرآن پڑھ کے دیتا ہے ماشی جی اے دسو تھانوں میری بولی نہیں ہوندی یا میری بولی تسی سمجھ نہیں سکدیاں میری بولی تسی بول نہیں سکدے ماشی ہر گل دا جواب اللہ دا قرآن پڑھ کے کیوں دینی ہے ہر من کدوں میں سوال کیتا شریانہ پھٹن والیاں ہوندیاں کیوں نہیں کرنی ہر گل دا جواب اللہ دا قرآن پڑھ کے کیوں دینی ہر من میں حیران ہوا کدوں میں یہ سوال کیتا ہے ماسی نے اس سوال کا جواب بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے ہی دیتا ہر من میں آکھیا ماسی دس میری بولی چ گل کیوں نہیں کرنی ماسی رب دا قرآن پڑھ کے دی پڑھ کے کیوں کرنی سن ساڈے موڈیاں تے دو بیٹھے نے اسی جو منہ چ بول رہے ہیں فوری لکھ لیندے نے تے میرے دل دی تمنا ہے میرے منہ چ جدوں نکلے رب دا قرآن ہی نکلے میں جدوں بولا رب دا قرآن میرے زبان چوں نکلے تے فرشتے جدوں لکھن قرآن نہیں آئے تاں لکھ دے رہے فرماندے نے مائی کو اجازت نہیں حج کیتا حج کر کے نا واپس فرماندے نے 5 سال لنگ کنے سارے بولو کنے سال فرماندے نے 5 سال لنگ ہے تو میں آکھیا عبداللہ چل ہاں یار ایک باری چل کے مائی نے پھر مل گیا ہوں نواں کام شروع ہونے لگا ایک میٹنگ تے گئی نا ہوں دوسری شروع فرماندے نے میں کہا چل مائی ایک باری پھر چل کے ملاقات کر فرماندے نے 5 سالاں بعد جدوں آئے نا فرماندے نے دیکھا مائی صاحبہ بستر فرق آخری ویلہ مائی بستر تے لیٹیاں ہوئی فرماندے نے میں گیا میں جا کے سلام کیتا مائی نے قرآن پڑھ کے جواب دیتا قرآن پڑھ کے اور عبداللہ بن مبارک دا اگلا جملہ سننا فرماندے نے میں مائی نے پوچھیا مائی کیف حالوں کے ماسی جی سناؤ تھوڑا حال کی ہے فرماندے نے چلو میں حال پوچھے مائی نے انجنیا کیا I am totally fine انج مائی نہیں آکھیا فرماندے نے میں پوچھیا مائی جی سناؤ تھوڑا کی حال ہے فرماندے نے میں سوال کیتا ہے مائی نے میرے سوال کا جواب اللہ کا قرآن پڑھ کے دیتا ہے مائی بول کیا ہے وجہ سکرۃ الموت بالحق حق
کا پیغام آ گیا، مالک کا پیغام آ گیا، مقصد کی کوئی آخری پہلا ہے۔ فرماتے ہیں جدو میں ایک جملہ سنیا میں قرآن دا تے میری آنکھاں چوں آنسو نکلا، میں رو پیا۔ فرماتے ہیں جدو میں رویا نا تو بھائی میرا رونا دیکھ کے نا پھر قرآن دی آیت پڑھ کے آدھی کیوں رو رہے ہیں، میں کو کلی چلی ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میری ہوٹ کچھ بچ گئی، میں روئی جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مائی نے جب میرا رونا مزید دیکھا نا تو مائی پھر قرآن کی آیت پڑھ کے آدھی کیوں رو رہے ہیں، میں کلیاں چل رہی ہوں کسے ساری فرمانا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سارے ٹر جانا، سارے ٹر جانا۔ آپ فرماتے ہیں مائی قرآن کی آیتاں پڑھ دے نا روح کفن سوئی تو پرواز کر کے۔ فرماتے ہیں گھر والے نے غسل کفن دیتا، چار پائی اٹھائی، جنازے گاہ میں جا کے جنازہ پڑھیا، جنازہ پڑھ کے جب دفن کیتا نا دعا مانگ کے فرمانے نے سی واپس آئے۔ لوگ توجہ نہ سنیا، اللہ فرماتا ہے جڑا چنگی زندگی گزار کے ٹر جائے، فرمایا من عمل صالحا، جڑا سونے عمل کر کے جائے، بندہ ہوئے یا بی بی ہو، شرط ہے کہ ہوئے ایماندار، فلا نحیینہ حیاتا طیبہ۔ فرمایا مر بھی جائے اسی مر کے بھی انہوں مرن نہیں دیندے، اسی مر کے بھی انہوں مرن نہیں دیندے، سونی ستھری شانہ والی زندگی عطا کر دیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب دفن کر کے اپنے واپس گھر آیا، فرماتے ہیں رات کا ٹائم ہے، میں اپنے بستر سے سویا، فرماتے ہیں جب اکھاں بند ہوئیاں میں خواب وچ میں کی ویکھیا ہے جنت ہے کہ مائی جنت وچ چار قدمی پئی کر دی ہے، مائی جنت وچ چل دی ہے۔ فرماتے ہیں جب مائی نو جنت وچ ویکھیا کہ میں ویکھیا کہ ماسی جی سناؤ اللہ نے تھوڑے نال کی سلوک کیتا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں یہ سوال کیتا ہے مائی دے فوت ہون تو بعد، مائی دے وصال کر جان تو بعد، فرماتے ہیں جب میں مائی کو سوال کیتا ہے مائی نے مر کے نہیں قرآن پڑھنے والی عادت نہیں چھڈی۔ فرماتے ہیں میں کیا ماسی جی سناؤ اللہ نے تھوڑے نال کی سلوک کیتا ہے۔ ماسی رب کا قرآن پڑھ کے آئی ہے ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ بھائی کتاب کا نام ہی قرآن اور حاملین قرآن، لکھن والے مفتی غلام حسن قادری صاحب۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھے۔ بالکل کتاب کا نام ہی حضرت فضل نوبیہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، فیضان ہمدم ترانہ ہمدمی یا رسول اللہ۔ پریشان کیوں ہے کہ محفلہ چلتا ہے، نالے میں سمجھنا بھی انہیں تنقیدن نہیں کیتا ہے کیونکہ واقعہ اچھا ہے۔ جی جی انہیں تنقیدن نہیں پوچھا کیونکہ واقعی ایسا ہر بندے کا دل کرتا ہے یار میں بھی یہ بیان کر رہا ہوں، قرآن نہیں آئے تن اس بات میں چلو بالکل ایک بار سبحان اللہ کا پیار دینا والا کہہ جائے۔ آپ فرمانے نے مائی قرآن دی آیت پڑھ کے دی پوچھن نہیں ہے رب نے کی سلوک کیتا ہے، مائی وصال تو بعد بھی قرآن پڑھنے والی عادت نہیں چھڈی جی۔ قرآن پڑھ کے کئی المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اوہ اللہ دیا بندے پوچھنے رب نے مرن تو بعد میرے کی سلوک کیتا ہے، ساری زندگی قرآن پڑھ کے گزاری ہے، رب جنت ہی دینی سی اور کی دیتا میں رب نے مرنے تو بعد میں جنت عطا کر دیتی ہے۔ اے جنتیاں دا ٹھکانہ متقین دا ٹھکانہ ہے۔ توجہ حضرات آج مرنے تو بعد اللہ انجی شان والی زندگی عطا کرتا ہے۔ تے منو علامہ صاحب زادہ ضیاء المصطفیٰ عتیق صاحب انہوں نے فرمایا ہے حضرت صاحب کا ایک واقعہ ہے، وہ تھے ایک امام حسین اللہ سبحان اللہ علی اور کو شاید کسی جلدہ بلڈ پریشر ہائی نہ ہو جائے، محبت میں بولو تو کوئی سبحان اللہ۔ توجہ ایسے آیت میں مد نظر رکھ دیا من عمل صالحا من ذکر و انثی، اللہ مرنے تو بعد کی زندگی تک نواسہ رسول نے ساری زندگی قرآن پڑھیا کہ نہیں؟ واہ 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 واہ، بولو قرآن پڑھیا کہ نہیں؟ سارے بولو پڑھیا، اور انجدہ پڑھیا لوکی تے ممبران تے بہ کے پڑھ دیں گے، کوئی مسلیہ تے بہ کے پڑھ دیں، نواسہ رسول کے نیزے دی لوگ تے چڑھ کے پڑھے ہیں۔ یا نہیں بولیے ذرا محمد رسول اللہ نماز محمد
مشکل بڑھن روکنے صحت چڑھ کے حضرت سلطان العاشقین سلطان العاشقین حضرت مولانا علامہ مہر محمد خان حمدم رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان نبر اللہ اللہ مرقدہ آمین آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک کتاب لکھنی شروع کی کی لکھنی شروع کی کتاب بولو ذرا کی کتاب ایک کتاب لکھنی شروع کی اور اس کتاب کا نام رکھا شہید کربلا آپ کو یار پیار نہ ذرا سبحان اللہ کی نام رکھا کتاب کا شہید کربلا اور تھوڑی جی کتاب لکھی کہ آپ کی طبیعت مبارک طویل ہو گئی بیمار ہو گئے آپ نے جو پڑھ کے لکھے سن چپ کے سائڈ پہ رکھ دی الماری رکھ دی بند کر دی 2 دن 4 دن 5 دن کچھ دن گزرے کتاب وہ بند پئی جب تھوڑے جبر کے لکھے نا وہ رکھ دیتی زندگی گزرتی جا رہی ہے وقت گزردیاں ایک رات قسمت کا ستارہ چمکیا ہے اللہ کرے جڑے بول دے آج رات تسی بھی جا کے کر سو خواب وچ اودی بھی قسمت کا ستارہ چمک جا یا اللہ جڑے بولے نے ایسے سال مدینے جان حضرت مولانا مہر محمد خان حمدم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاب لکھنی جو بند کی تھی ہے وقت گزرتا گیا رات کا ٹائم اپنے بستر دے ستے نے آنکھ بند قسمت جاگ پئی ہے جنہ دا ذکر کتاب وچ لکھنے پیسا وہ نواسہ رسول امام حسین خواب وچ آ گئے خواب وچ امام حسین تشریف لے آئے آپ نے فرمایا مولوی صاحب تسی کتاب لکھ رہے سو جی حضور لکھ رہا سا ایک جملہ علماء بھی توجہ چاہنا علماء بھی نظر نہیں کرنا چاہنا علماء بھی توجہ چاہنا کیونکہ اکثریت میں سارے کہتے ہیں جناب میں تہاڈی نظر کیتا اے تہاڈی نظر کیتا میں کہ سارا کوئی تو انہاں دی نظر کر جانا تو سرکار دی نظر کی کرنا اے تہاڈی نظر ہے تہاڈی نظر ہے تہاڈی نظر صرف تہاڈی توجہ چاہنا ہے اس جملے وال میں کیا لوگ آندے نے نبی کو نہیں پتا میں کیا کتاب تے چھانگا مانگا لکھی جا رہی ہے کربلا امام حسین کتاب تے تھے لکھی جا رہی کربلا نواسہ رسول کے میں پتہ لگ گیا کتاب لکھی جا رہی فرمایا مولوی صاحب کتاب لکھ رہے سو چھٹی کیوں ہے عرض کی جی حضور طبیعت علیل ہو گئی ہے بیمار ہو گیا اس واسطے کتاب لکھنی بند کی دی ہے امام حسین نے اج نگاہ آسمان وال اٹھائی ہے آسمان والے نے بیٹھ کے فرمایا مولوی جی میں تھوڑی تقریر وچ ویکھیا ہے تہاڈی زندگی چند دنوں دی باقی ہے تہاڈا زندگی تھوڑی ختم ہو چکی ہے اور فرمایا مولوی جی یہ دسو یہ کتاب کتنی دیر وچ لکھی جائے گی عرض کیتی حضور تقریباً 3 سال لگ جائیں گے فرمایا مولوی جی تہاڈی زندگی چند دنوں بعد کے مک چلی ہے اور فرمایا جاؤ تسی صبح اٹھو گے صحت مل جائے گی تسی کتاب لکھنی شروع کرو اسا 3 سال رب کو تھانوں ہور زندگی لے دتی اسی 3 سال نواسہ رسول نے بنوایا مولوی جی کتاب لکھو اساں 3 سال تھانوں زندگی اور لے دیتی ہے جدوں رات بیتی ہے پھر چنے طبیعت مبارک پہلے تو بہتر ہے اگلے دن اور بہتر پھر اور بہتر طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی کتاب لکھنی شروع کی تھی کتاب جدوں کمپلیٹ ہو گئی 3 سال کے بعد لاہور کی سرزمین پہ آپ نے ایک خادم انہوں نے گھر میں پلے میرال سی میں پلے میرال کے اندر آپ نے فرمایا بیلیو اس فقیر کی زندگی 3 سال پہلے مک چکی سی اور اس فقیر میں زندگی نواسہ رسول نے عطا کی دی سی اس زندگی کا جو آخری دن ہے میں کہنا چاہنا ہوں لوگوں نے نبی کو نہیں دے سکتا کوئی مولانا مہر محمد خان حمدم کو پوچھے حضور دسو تو حسین کو تھانوں دتا کہ نہیں اج بھی آپ نے مزار وچوں اب آپ بھی کائنات کرو او میں کیویں مننا حسین نہیں دیندا او میرا عقیدہ ہے اے دے درگاہ زمانے تے
ایمان ہے بھئی کہ نواسا رسول سکی نہیں اے گوڑیا تو ہاتھ لا کے چوکڑیاں مار کے گوری ہاتھ چک کے میرے کے نہ بولو اے دے برگا سمانے تے دسو کے رانا میرے کے بولو اے دے برگا سمانے تے دسو کے رانا سکی ہو دے چلو نہ پڑھو اجے چاہیے جیو 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 نہ پڑھو اسی اور گل شروع کر لینے آج پڑھنا جب پڑھو گے تو ایتھے ہی چھڑ دینا تقریر سے شیر گئی تو جب نہیں تے اگلا گھنٹہ نہیں پھر اپنے کو لیے ایک باری مل گیا ہاتھ چوک کے مل گیا تو اے دے برگا سمانے تے دسو کیڑا مل کے اے دے برگا سمانے تے دسو کیڑا یا رسول یا نبی سبحان اللہ کر دیا واہ 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 جسے کائنات آلے ہو وہ کائنات آلے ہو اللہ جنہوں نے زندگی دے نا وہ بھی سال تو بعد بھی آکے زندگیاں بڑھ دے سال تو بعد بھی آکے زندگیاں بڑھ دے گرامی قدر حضرات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرمایا بہترین ہوئے جڑا قرآن کی تلاوت کثرت نہ کرے سب تو بہترین عمل ہے کہ قرآن پڑھیا جائے اس واسطے اپنے بچیاں ہوں جس سکول کی تعلیم دلوانے ہو نہ بدہ قرآن بھی پڑھاؤ ساڑھے میں آخری جملہ کیا کہا یا سانا ساڑھے قلعہ دیدار مصطفیٰ حقیقت سچی بات ایک آدمی نے اپنے بچے نوں انگلینڈ بھیجیا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا واسطے پڑھنے واسطے بھیجیا وہ 5 سال 6 سال تو بعد جب واپس آیا نا وہ دا باپ مر چکا سی فوت ہو گیا وہ بڑا سارا ایک بیگ سی جہاں میں کتاباں سن مختلف انہیں وہ لے آ کے نا جی ٹھیک ہے انہیں وہ کتاباں والا بیگ اٹھا کے نا اپنے باپ دی قبر تے لے جا کے رکھ کے نا پھر بیگ کھولیا بیگ کھول کے نا کہندا ابا جی اے کیمسٹری اے بایو ہے اے فزکس ہے اے میتھ ہے اے انگلش ہے اے فلاں ہے اے فلاں ہے ابا جی آج سارے علم تو سامنے پڑھائے نہیں یہ پڑھایا تے قرآن نہیں یہ پڑھایا اور میں نے دسو میں تواڈی نوں فزکس دا سواد بخشاں کیمسٹری دا بخشاں بایو دا بخشاں میتھ انگلش کی دا سواد تانوں بخشاں رو پیا آندا اپا سب کچھ پڑھائی پر قرآن نہیں پڑھایا کاش جو تمہیں نے قرآن پڑھایا ہوندا کہ مصطفیٰ کریم کے فرمان کے پیش نظر میرے کریم نبی نے فرمایا الجامع الصغیر امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس روایت نقل فرمایا کنز العمال اندر علامہ ہندی علیہ الرحمہ نے لکھا میرے کریم نبی نے فرمایا جیڑا بندہ ہر جمعے والے دن اپنے والدین دعا دی یا دعا وچوں ایک دی قبر دی جا کے زیارت کرے زیارت کر کے کول بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھے فرمایا اللہ اس بندے دی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا فرمایا اس بندے نو جہنم تو عذاب کر دے گا کنز المال دے الفاظ نے آقا کریم فرمایا جیڑا انج کرے جدوں بندہ عام مر جائے گا انہوں تسی غسل کفن دے کے دفن کر کے آ جاؤ گے فرمایا اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائے گا فرشتے ہو ایو بندہ جیڑا ہر جمعے دے دن جا کے پیو دی قبر تے یاسین پڑھدا رہیا جاؤ اس بندے دی قبر دی ہن تسی جا کے زیارت کر کے آؤ آندا ابا کاش تو مینوں قرآن پڑھایا ہوندا آج میں بھی تیری قبر دے کول بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھدا سورہ ملک پڑھدا پر کی کراں تو مینوں قرآن نہیں پڑھایا
تو باقی علوم پڑھائے نے اس واسطے اگر چاہتے ہو کہ تواڈے مرنے تو بعد بھی تواڈیاں اولاداں قبر تے آ کے قرآن دی تلاوت کرن تے اپنے بچیاں نوں ایسے مدارس وچ پڑھاؤ جتوں قرآن بھی پڑھیا جائے تے صاحب قرآن دی تعظیم بھی لے کے نکل آئے. پرچی آئی ہے. السلام علیکم. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لفظ مولا کی تفصیل بتائیں. مولا کیوں کہتے ہیں؟ مولا بولو سی مولا سارے بولو مولا کیوں کہتے ہیں؟ وہ میرے نبی نے فرمایا. بولو ذرا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور سنو مولا دے کئی معنی علماء تشریف فرمانے بے شمار. اسی مولا علی نو مولا آخ لئیے تے پریشان ہو جاندے نے تے اپنا مولوی جنوں سرح بھی پوری نہ ہوندی ہوئے انہوں آندے نے مولا نا کی آندے نے مولا نا ساڈا مولا. میں کہا تیرا عجیب منہ والا بے حجامتا تیرا مولا ہے تے ساڈا وہ مولا جنوں میرے نبی نے مولا میرے نبی علماء تشریف فرمان میری کارڈ دے پیچھے نعرہ تکبیر میرے نبی نعرہ رسالت میرے آقا نے اینج ہاتھ اٹھایا فرمایا من کنت مولا ہو. فرمایا جدا میں مولا جدا وہ بولو سی جدا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. فرمایا جدا میں مولا اودا علی مولا جدا اے دوجیاں دا پائی دوجیاں دا مولوی بھی لکھدا ہے کہندا جدوں میرے نبی نے مولا علی دا ہاتھ پھڑ کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جدا میں مولا او علی مولا. ایک بندہ اگے ہو کے جا کے مولا علی نو کہندا علی بخ واہ 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 کیا آج کئی ہے میں جھوٹی گل بھی ہونا تھا واہ جی واہ میں کیا واہ نہ پہلا ہے دیکھ سنت کی دیئے ویک صحیح سنت کی دیئے. انہاں دا ویلی مولوی خود لکھدا ہے آندا ہے او جڑا اگے نے آکھنا واہ اے علی تو میرا بھی مولا ہے سارا ایمان والے دا بھی مولا ہے. آندا ہے او بندہ جنے سب تو پہلے آ کے حضرت مولا علی نو مبارک دیتی او دا نام سیدنا عمر ابن خطاب ہے. میرے نبی نے حضرت علی نو مولا فرمایا. مولا علی نو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا علی جدا نبی مولا ہے. سرکار نے فرمایا جدا میں مولا دا علی مولا. علی تو میرا بھی مولا ہے سارے ایمان والیاں دا بھی مولا ہے. میں کیا اسی تے مولا اس بات مانیا کہ مولا علی نو حضرت عمر نے فرمایا تو میرا بھی مولا ہے ایمان والیاں دا بھی مولا ہے. جڑا ایمان والا ہوئے گا پیپیا نعرہ مارے گا جڑا ایمان والا ہوئے گا وہ آخدا ہوئے گا جڑا تھوڑا جا پیچھے ہوئے گا وہ سوچتا رہے گا. بات آخری عرض کر کے زیادہ چلنا یاد رکھو اس لفظ ہوتے میرے علماء کرام بڑی تفصیلی گفتگو فرماتے ہیں. بڑی صرف رولا پاندے دیکھو جی جیڑا جملہ جیڑا لفظ اللہ واسطے بولیا جائے وہ کسی دوجے واسطے کیوں بول رہے ہو؟ دیکھو جی اللہ تعالیٰ مولا ہے اللہ مولا ہے تو تسی حضرت علی نے مولا آکھ دے حضرت علی نے تسی مولا آکھ دے. میں کہا اچھا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا بے شک اس ذکر یعنی قرآن و نازل بھی اسی کیتا اور دے حافظ بھی اسی ہیں. یہ حفاظت کرنے والے بھی اللہ نے اپنے واسطے بھی لفظ حافظ بولے حافظون. میں کہا جناب آج جڑے بچے نے آئیے ساڑھے حافظ نے میں کہا ہون شرک نہیں ہوندہ ہون شرک نہیں. جڑا لفظ اللہ واسطے بولا جائے تو قول تیرے کہ او جڑا اللہ واسطے لفظ بولا جائے وہ بندے بھی بولا جائے سمجھا جائے کہ شرک ہے. میں کہا تو شدائیہ کسی چنگے بندے کو بہ کے پڑھ مولانا میر محمد خان حمدم رحمت اللہ علیہ انہوں نے مدرسے جا یا جامعہ غوثیہ رضویہ جا یا بریلی شریف
सरजमीन पे जा या शरक और शरीफ जा, हजरत कैला वाले शरीफ के आस्थाने पे जा या भिक्की शरीफ जा, इन्हां सुनिया दे कोल बैठ के पढ़, तेनू दसन छुड़ाइया जिहड़ा लफ्ज़ अल्लाह वास्ते बोला जाए वो बंदे च बोला जाए कि क्या शिरक होंदा कि नहीं, वो छुड़ाइया तू समझ नहीं सकिया। और अगर बंदे विच वो माना समझा जाए जिहड़ा माना अल्लाह वास्ते समझा जाए फिर ते शिरक है। असी अल्लाह नू मौला समझने आ, कहने अल्लाह ज़ाती तौर पे मौला है, अल्लाह ने किसी मौला बनाया नहीं, पर हजरत मौला अली ओ मौला ने जिन्होंने रब ने मौला बनाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाअल्लाह बहुत कमाल किताब समात फरमा रहे थे। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात की वजाहत मैं अर्ज़ कर दूँ। वैसे तो मेरी जिम्मेदारी नकाबत के लिए इसीलिए लगाई जाती है कि ज़्यादा बातें ना की जाए और सीधा सीधा अगले खतीब और नात खां को दावत दे दी जाए। लेकिन ये बात जो अभी हो रही थी मौला के बारे में, इस हवाले से एक दूसरा पहलू है जिसकी तरफ अभी हजरत ने तवज्जो नहीं फरमाई, जिसके लिए शायद ज़हन में आए बात, वो ये है कि मौला का माना क्या यहाँ मुराद लिया जाएगा। मौला का माना, जब मौला अली कहा जाता है तो इससे माना कौन सा लिया जाता है। हजरत फरमा रहे थे कि मौला के बहुत से मानी हैं, लेकिन एक ये जो गुफ्तगू हुई हजरत के, ये फितना खारजियत के रद में थी। एक फितना राफजियत भी है, एक फितना राफजियत भी है जो इसी हदीस से सहाबा किराम की तौहीन करता है। तो उस हवाले से ज़रा वजाहत समात फरमा लें कि मौला का माना यहाँ महबूब है। मौला का माना क्या है, यानी राफजियत का यहाँ प्रॉब्लम यह है कि वो मौला का माना इस हदीस में आका करके फिर खुलफाए राशिदीन की खिलाफत के हवाले से खुसूसन हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में गलत बयानी करते हैं। और बल्कि वो तो इस हद तक चले जाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब सारे नबियों के मौला हैं तो अली भी सारे नबियों के मौला हैं, और फिर वो आका का माना करके सहाबा किराम और अंबियाए किराम से हज़रत अली पाक को अफजल करार देते हैं। तो ये गलत है। माना यहाँ मौला का महबूब है, और इसकी तहकीक इस बिना पर भी इस तहकीक को तस्लीम किया जाना चाहिए कि इसी हदीस पाक में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, तो आगे दुआ ये दी अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु, या अल्लाह तो उससे मोहब्बत फरमा जो इससे मोहब्बत रखता है। तो इसलिए यहाँ मोहब्बत वाला माना मुतय्यन है, यानी जब कहा जाता है कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला, तो इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत रखता है उस पर लाजिम है कि अली को भी अपना महबूब माने। अब आपके सामने हमारे इदारे के कारी मोहम्मद शकील साहब वो नात के लिए तशरीफ लाते हैं। नारा तकबीर। अच्छा, उनके नात शुरू होने से पहले ऐलान समात फरमा लें कि जिन तलबा की दस्तार का मसला है ना, आज जिनकी सआदत दस्तार फजीलत हासिल करना है, वो कहाँ है? वो स्टेज के बाएं जानिब यहाँ बरामदे की तरफ सारे तलबा स्टेज की बाएं जानिब नुकर में आके बैठ जाएं, ताकि अभी नात के बाद फिर एक मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी, उसके बाद दस्तार, फिर आखिरी खिताब भी होगा इंशाल्लाह। जी कारी साहब शुरू कर दो। आमीन। हम आप दरूद पाक पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। अपने अपने दामन
سمجھتا ہے کہ آج میری گل بن جائے گی اس محفل کا صدقہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھائے دونوں ہاتھ اٹھا کے زیادہ ہے لیکن آخری شعر توجہ جس کو اس شعر کی سمجھ آئے گی دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ شعر سنیے آخری اسی منصب طلبگار میں بھی آقا جتنے بھی بیٹھے ہیں سب دے دل دی گل ہے اسی منصب عزیزان گرامی قدر اب اگلا خطاب سننے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت مولانا کیلانی صاحب کی تقریر کے دوران سٹیج پر بہت سی شخصیات تشریف فرما ہوئی جن کو جامعہ کی انتظامیہ کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے جن میں خصوصی طور پر تشریف فرما حضور سلطان العاشقین رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ پیر محمد اقبال خان صاحب ربانی آستانہ عالیہ چھانگا منگا شریف ہمدم آباد آپ تشریف لائے اور حضرت علامہ مولانا پیر سید فروخ حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ علی پور شریف حضرت صاحبزادہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب آستانہ عالیہ ڈونگیا شریف حضرت قبلہ پیر سید محمد واجد گیلانی صاحب سرپرست اعلیٰ تحریک فدایان ختم نبوت پاکستان آستانہ عالیہ کوٹلی میانی شریف حضرت صاحبزادہ پیر ضیاء المصطفیٰ عتیق صاحب کلاس والا شریف حضرت مولانا محمد افضل باجوہ صاحب امیر تحریک فدایان ختم نبوت پاکستان اور حضرت سید مزمل حسین شاہ صاحب کلاس والا سے حضرت مولانا محمد جمیل صاحب شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ علی پور سیدہ شریف حضرت مولانا صاحبزادہ رضا المصطفیٰ نقشبندی صاحب کلاس والا سے تشریف فرما تھے جامعہ کی انتظامیہ کی طرف سے تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ کچھ تھے کچھ ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کی حمد کو قبول فرمائے اور ہماری طرف سے ان سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے اب آپ